والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات کا انتخاب کرنے کے بعد ہم ان سے متعلقہ آیات اور پھر اس کی مستند تفاسیر کی روشنی میں مزید توضیح اور وضاحت ذکر کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اچھی صحبت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم دیا اور بری صحبت سے بچنے کے بارے میں تلقین اور جو کچھ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ان کے جو مضر اثرات ہیں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ ہود پر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ دین کی، اور جتنے بھی نبیوں نے کی اور ان کی قوم نے ان کی نافرمانیاں کیں، یہ صرف اچھی اور بری صحبت کا ایک اثر تھا کہ ان میں سے بعض نے نبیوں کی صحبت اختیار کی، آہستہ آہستہ نبیوں کی باتیں ان کے قلب پہ اثر انداز ہوئیں، وہ مسلمان ہو گئے تو نجات پائی، اور قرآن میں بطور ذکر اپنا انہوں نے حصہ بنا لیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو انہوں نے اسی کے لیے کوشش کی، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر ایک کتاب نازل ہوگی اور اس میں ہمارا باقاعدہ ذکر کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند فرماتے ہوئے جو اچھی صحبت کی انہوں نے برکات حاصل کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو امر کر دیا، گویا کہ قیامت تک کے لیے اب ان کا ذکر اچھے انداز میں ہوتا رہے گا۔ لیکن جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت کے بجائے اپنے ہم قوم برے فاسق فاجر کفار کی صحبت اختیار کرنے کو فوقیت دی، اور خصوصاً وہ نیچے طبقے کے لوگ جنہوں نے اپنے امراء، رؤساء، سرداروں اور جو قوم کے بڑے تھے ان کی پیروی فقط اس لیے کی کہ ان کے پاس ان کو مال نظر آیا، دولت نظر آئی، منصب نظر آیا، افرادی قوت نظر آئی، اور وہ ان کے ساتھ مل گئے، لیکن یہ نہ سوچا کہ یہ بری صحبت ان کے لیے کس قدر تباہی کا باعث بنے گی۔ وقتی اور عارضی طور پہ کچھ مال سے، کچھ آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ان پر نازل ہوا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن پھر وقت گزر چکا تھا اور وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں اور بعضوں کو سوروں کی شکل میں بدل دیا، اور پھر ان کا ذکر قیامت تک کے لیے اس قرآن مجید میں بھی موجود رہا، ان کا بھی رہا ذکر، لیکن برے الفاظ میں ان کے لیے مذمتی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، گویا کہ انہوں نے جو کچھ کیا قیامت تک کے لیے ان کے ان برے افعال پر مذمت کی جاتی رہے گی۔ جیسے یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ معاملات کیے تو قیامت تک لعنت کا مستحق رہا، اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں۔ تو اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی کہانی سنتے ہیں، کسی کا قصہ سنتے ہیں، کسی کا واقعہ سنتے ہیں، کسی کی عبرتناک حالت کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو فراموش کیے ہوتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم اپنے بارے میں غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، ہماری تمام تر توجہ کا مرکز وہ گروپ ہوتا ہے، وہ گروہ ہوتا ہے، اچھا انہوں نے ایسا کیا، بڑا افسوس ہوا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن فوراً یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جس گروپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، کیا اس گروپ میں جو قباحتیں تھیں، جو خرابیاں تھیں، کہیں وہ میری ذات میں تو نہیں ہے؟ ویسے اعمال و افعال میں بھی تو اختیار نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان میں ایک بہت بڑا جو برا وصف تھا وہ نبیوں کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنا اور ان کے مقابل اپنی ناقص عقل کو استعمال کرنا اور اپنے آپ کو فوق سمجھنا اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اور اپنی عقل کے بیجا استعمال کی وجہ سے۔ وہ چرب زبانی کرتے تھے، الٹے سیدھے مطالبے، الٹے سیدھے دعوے، الٹی سیدھی اپنی دلیلیں پیش کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی ان جاہلوں سے ان کی جہالت بھری دلیلوں کے مقابلے میں گفتگو کرنے سے اعراض کرتے تو یہ سمجھتے کہ ہمیں وقتی فتح حاصل ہو گئی، دیکھو ہم نے تو نبی کو بھی خاموش کروا دیا اور ان کو بولنے نہیں دیا، لیکن وہ نبی ان سے بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم ارشاد فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے حبیب ان جاہلوں سے اعراض فرمائیے، ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کی بربادی اور خرابی ہے۔
جیسے ایک عالم نے بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی عالم کی بے بسی کا وقت نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور بتائیے۔ فرمایا اس وقت جب وہ جاہلوں کے درمیان پھنس جاتا ہے، تو جاہل جو ہے وہ اپنی جہالت میں بوگس قسم کی دلیلیں دینے کے باوجود اپنے آپ کو بہت ذہین، فتین اور اپنی دلیل کو بڑا قوی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس دلیل کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو بری صحبت کا یہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب یہی انسان ہم لوگ غور کریں کہ کیا یہی ایک جو برا وصف جو ان میں تھا جس نے انہیں تباہ کیا ہم میں بھی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہے۔ ہم بھی کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ جیسے سے بڑی ہوتی جاتی ہے تو ماں باپ کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ ٹیچرز اگر سمجھاتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، کوہنیاں مارتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کی نصیحتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ اگر علماء کرام کو ہمیں سمجھائیں، مشائخ عظام ہمیں سمجھائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پرانے بیکورڈ لوگ ہیں اور ان کے مائنڈ پتہ نہیں وہی بس پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم جو ہیں وہ جدید دور کے لوگ ہیں، ابھی اتنی پابندی بھی تو نہیں ہوتی ہے یار، یہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ اس طرح کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو تھپکیاں دیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ تمام چیزیں پچھلی قوموں سے مشابہت پیدا کرنے والی موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم اس قوم کے لیے ان برے اوصاف کی وجہ سے عذاب کو درست تسلیم کرتے ہیں کہ اچھا وہ ان پہ ایسے عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنے آپ کو اس عذاب سے یا اس قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے آزاد کیوں تصور کرتے ہیں؟ یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ تو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً میرے اللہ کا ہی صدقہ ہے، ہمارے اللہ کا ہی کرم ہے، لیکن اس نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان پر عذاب نازل فرمائے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں اجتماعی طور پر اس امت سے عذاب کو قیامت تک کے لیے اٹھا دیا ہے، ورنہ ہماری حرکتیں اور ہمارے اعمال ان پچھلی قوموں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو ان سے زیادہ خطرناک فعل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں، تو اس لیے ہم آپ کو بار بار یہ سمجھا رہے ہیں، ہمارے خصوصاً جو بہنیں سماعت فرما رہی ہیں انہیں اپنی صحبت پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ کیا ایسی عورتوں کے درمیان تو نہیں رہتی ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کے بعد نیکی کی بات، شریعت کی پابندیوں کی بات، شرعی عبادات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات لازم کر دیے گئے ہیں ان کی پابندی کی بات سن کر تکلیف سی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اور پابندی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نہ پردے کو دل چاہتا ہے، نہ نگاہوں کی حفاظت کو، نہ خیالات کی حفاظت کو، تو سمجھ جائیے کہ آپ بھی ایک بری صحبت میں گرفتار ہیں، اور یوں ہی مرد حضرات بھی ہیں۔ تو ہماری جو بات چل رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہم قوم کو سمجھایا کہ یہ اس طرح معاملات نہ کرو، یہ غلط چیزوں کی طرف نہ بڑھو، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ ہم تو آپ کو اپنی طرح ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ہم پر فضیلت دینے والی ہے، جس میں تبصرہ بڑا لمبا کر چکا ہوں کہ انہوں نے آپ کی ظاہری جو مالی حالت تھی اس پہ غور و تفکر کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو وصف نبوت سے نوازا، علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، تقوی دیا، پرہیزگاری دی، عبادات پر استقامت، گناہوں سے دوری، ان کو بالکل معمولی گمان کیا۔ جیسے آج کل کا جاہل مسلمان بھی ایسا ہی ہے، اس کے سامنے کروڑ پتی کو کھڑا کر دو، وہ کھڑے ہو کے سلوٹ مارے گا اس کو، اور ایک متقی پرہیزگار نیک مومن کو اس کے سامنے لے آؤ تو دور سے دیکھ کے یوں ہاتھ ہلا دے گا۔ تو یہ اصل میں کم ظرفی اور جو ہمارے اندر ایک کمی اور کوتاہی ہے آدمی کو پہچاننے کی اور عزت کا معیار قائم کرنے کی، اس میں بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جہالت ہے اور اس طرح کی ہم نے صحبتیں اختیار کر لی ہیں جو ہمیں احساس نہیں دلاتی ہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے پھر جو آپ کے ساتھ لوگ تھے ان کو دیکھ کر بھی یہ کہا کہ یہ تو ہماری قوم کے معاذاللہ حقیر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور یہ حقارت اور ذلالت کا معیار کیا تھا ان کی نگاہوں میں؟ یہی کہ یہ لوگ عام پیشہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیشوں سے وابستہ ہیں، ان کے پاس کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے، کسی کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مال و دولت کی کثرت ان کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا جس کے پاس یہ نہ ہو وہ حقیر ہے، ذلیل ہے۔ کیا آج ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اسی کو عزت دیتے ہیں
جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے، چاہے مال کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، یا کوئی منصب اس کو حاصل ہو، کوئی سیٹ ویٹ حاصل ہو جائے، کوئی وزارت وغیرہ حاصل ہو جائے، تو انہی وجوہات کی بنا پہ ہم تعظیم کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ دینی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بعض اوقات تقوی کی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ عہدے کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی عہدے پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہوتے ہیں، کل وہ عہدے سے اتر جاتا ہے تو ہاتھ چومنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تقوی کے لیے ہاتھ نہیں چوم رہے تھے، کسی کی علمی تعظیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے منصب کی عزت کر رہے تھے۔ اور یہ ایک غلط روش ہوتی ہے کہ ہم کسی کی تعظیم اس کے منصب کی وجہ سے کریں۔ اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کسی کے سب سے بڑی تعظیم کا جو سبب ہے وہ علم ہے، اس کے بعد تقوی پرہیزگاری ہے، اس کے بعمل ہونا ہے۔ یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ہمیں تعظیم ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں منصب کی تعظیم، عہدے کی تعظیم، یہ غلط ہوتا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ بری صحبتیں انسان کو سمجھنے سے روک دیتی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے آغاز کریں گے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر اتنے ہی لوگ جتنے پہلے ایمان لا چکے ہیں، جو تقریباً 72 نفوس قدسیہ تھے۔ گویا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی کہ بس یہ 72 آدمی ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، لہٰذا اب آپ ان کے لیے سوچنا چھوڑ دیں، ان کے لیے غم کرنا چھوڑ دیں، انہیں سمجھانا چھوڑ دیں۔ وقت پورا ہو چکا، اتمام حجت ہو گیا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھائے، وہ پیچھے لگتا رہتا ہے، جب سامنے والا مسلسل اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، الٹے کراس کویسچنز کر کے اس کو اپنی چرب زبانی سے خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر تبلیغ کرنے والے پر بھی ایک وقت آتا ہے کہ مایوسی چھا جاتی ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت جس کو تبلیغ کی جا رہی تھی یہ گناہگار سمجھتا ہے کہ میں نے فتح حاصل کر لی، دیکھا نا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، ایسا کویسچنز کیے بھاگ گیا میرے پاس سے، تو یہ آپ کی فتح نہیں ہے، یہ شکست ہے، کیونکہ اس شخص کا بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں بھلائی اور رحمت کی ایک واضح دلیل تھی۔ لیکن جب آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قاصد آپ کے پاس سے چلا گیا، تو معلوم ہوا کہ اب خیر کا تسلسل رک گیا، تو یہ پھر آپ کے لیے فتح تو نہیں، یہ تو شکست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کے راستے روک دیے گئے آپ کے لیے، اور وہ بھی آپ ہی کے شامت اعمال کی بنا پر۔ اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اے نوح، آپ اس کے اوپر غم نہ کھائیں، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ان کو ان کے حال پر اب چھوڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ ایک کشتی بنائیں ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے سبب، یعنی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ ایک بڑا سا بیڑا تیار کریں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا، یعنی اب آپ کوئی سفارش نہ کریں، بس اب ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا جو ازلی ارادہ تھا، اب اس کی عملی شکل قائم کرنا پسند فرما لیا ہے، انہی کی شامت اعمال کی بنا پر کہ ان لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی اور اب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے، پانی میں ڈبا دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہنستے تھے۔ جیسے یہ آج کل بھی دیکھ لیں کہ جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، جو پیسہ ویسا اس کے پاس آ گیا، تھوڑی سی آسائشیں آئیں، تو جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں اور دین پہ چلنے کی وجہ سے بیچارے تھوڑے بہت مشقتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ قریب سے گزرتے ہوئے بعض اوقات انہیں تنزیہ دیکھتے ہوئے نکلتے ہیں، کوئی ہٹ بھی کس دیتے ہیں، شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بے وقوف نکلے، کہ تم نے نیکی کا راستہ، دیانت کا راستہ، سچائی کا اور بھلائی کا راستہ اختیار کیا، تو آج تم لوگ کی حالت دیکھو، اور ہم نے ذہانت کا راستہ اختیار کیا، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلے، تو آج ہمیں دیکھو۔ تو چل لیجیے جی دنیا کے ساتھ تو یہ لوگ بھی چل رہے تھے، انجام کیا ہوا؟ تو بس یہی ہوتا ہے کہ کتنے عرصے آپ اس دنیا کے ساتھ چل لیں گے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال،
اس کے بعد جب حضرت آپ کی گردن پکڑی جائے گی اور ملک الموت علیہ السلام آپ کو ان آسائشوں کے درمیان سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں تنہا پہنچوا دیں گے، اس وقت پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اب بتائیے کہ آپ زیادہ عقل مند رہے یا یہ زیادہ سمجھدار رہے۔ اس وقت آپ کا چاہے زبان نہیں لیکن آپ کا رواں رواں پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں اپنی حماقت کو پہلے سمجھ لیتا، کاش میں اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ جاتا، کاش میں اس دنیا کے عارضی پن سے ایسا دل نہ لگاتا جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ لیکن پھر وہ پچھتانا نفع نہیں دے گا، پھر وہاں رونا، گڑ گڑانا اور اپنے اطراف کے مردوں پر اور خدا نخواستہ خود اپنے سمیت اترتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر پھر خون کے آنسو رونے سے کیا فائدہ، پھر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ قریب سے گزر رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، اور ہنس کیوں رہے تھے کہ یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے اور حضرت کشتی بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ یہ تو ایک بے وقوف ہو گئے ہیں، کچھ سٹھیا گئے ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں کہ دور دور تک پانی نہیں ہے اور کشتی بنا رہے ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے ہاں بھی ہے، ہم کسی دیندار کو اسکول میں دیکھتے ہیں، کالج میں دیکھتے ہیں، یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑا بے وقوف آدمی، اس نے جوانی میں داڑھی رکھ لی ہے۔ لڑکیاں کسی برقعے والی بچی کو دیکھتی ہیں کہ وہ خراب حرکتوں میں نہیں ہے، لڑکوں کی باتیں نہیں کر رہی، الٹی سیدھی فحش باتیں نہیں کر رہی ہے، تو وہ اس کے اوپر بابا یہ تو ملانی بن گئی ہے، مولوی بن گئی ہے، ملانی بن گئی ہے، اس طرح کر کے، اور خود لڑکوں کی باتیں، ان سے چیٹ کرنا، ان کو میسیجز کرنا، ان سے کال کرنا، ان سے بیلنس لے کر پھر ان کا دل بہلانے کی کوشش کرنا، معاذ اللہ اس طرح کی حرکات میں ملوث ہو کر وہ اپنے آپ کو ذہین اور سمجھدار سمجھ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو زندگی سے مکمل انجوائے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے روگ لگا لی اپنے آپ کو، یہ روگ نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جو اپنے مخصوص سعادت مند بندوں اور بندیوں کو ہی عطا فرماتا ہے، جس کی قدر ابھی آپ کو ہے نہیں اصل میں۔ یہ قدر ہوگی موت کے بعد، جیسی موت کا جھٹکا پڑے گا تو پھر قدر و قیمت کھل جائے گی، لیکن اس وقت پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ قولا حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، فإن نسخر منکم کما تسخرون، تو کل ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہم پر ہنستے ہو۔ یہی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں کیسا بعینی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ آج آپ کسی کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، اسے بے وقوف گمان کرتے ہیں، دنیاوی دوڑ میں اس کو پیچھے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا وہ فلاں جو ماموں فلاں کا بیٹا ہے اس طرح نہ ہو جانا، دیکھا نا دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہے، نہ نوکری اس کے پاس نہ کچھ، تم یہ آگے ہو، اور بچے چاہے بے عمل ہو، گناہ میں ملوث ہو، لیکن آج آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں بے وقوف قرار دے رہے ہیں، کل وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی تم بے وقوف رہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا